نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس کائنات کا سب سے اہم موضوع، دنیا میں جتنی غلط فہمیاں انسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئیں، سب سے زیادہ غلط فہمیاں اسی موضوع کے حوالے سے ہیں۔ اور دنیا میں جتنی ڈسٹربنس، جتنا بگاڑ، جتنا فساد پیدا ہوا، اسی کو نہ سمجھنے کے حوالے سے۔ اور دنیا میں جب جب لوگوں نے اس موضوع کو سمجھا ہے، اس چیز کو سمجھا ہے، اس کی وجہ سے امن، انصاف، معاشی خوشحالی اور زمین پر اصلاح کو سیکھا ہے۔ انسانیت نے اسی تصور کے ساتھ سکون پایا ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں دیکھیے، بے سکونی، بے اطمینانی کا بہت بڑا سبب اسی چیز کو نہ سیکھنا ہے، یعنی عقیدہ توحید کو۔ بات تو بڑی سادہ سی ہے۔ ہمارے ہاں تو اسلامک سٹڈیز میں جب کبھی توحید پڑھائی جاتی ہے تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی الا ماشاء اللہ کہ توحید کیا ہے۔ نارملی اس کو قابل تنا سمجھا ہی نہیں جاتا، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی چیز سیکھنے کی ہے یا سکھانے کی ہے، یا یہ بھی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، اتنی عجیب بات ہے، اسلامک سٹڈیز پڑھ کر پڑھانے والوں کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہا جائے، کسی کو ثابت کرنا نہیں آتا۔ میں جن دنوں میں یونیورسٹی پڑھاتی رہی ہوں، ان دنوں میں اکثر لوگوں سے میرا یہ سوال رہتا تھا توحید کے بارے میں۔ مجھے آج تک یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اساتذہ کے حوالے سے جتنے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، ایک یا دو لوگ، کل ایک یا دو لوگ ہیں جو اس تصور کو کسی حد تک سمجھتے ہیں، اور باقی افراد، ایون توحید پڑھانے والے افراد کو بھی پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچانک مجھے کہیں سے زیادہ سمجھ مل گئی ہے، نہیں۔ دنیا میں اتنا اچھا توحید کا تصور رکھنے والے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے والے افراد موجود ہیں کہ شاید ہم جیسے افراد ان کے فہم کو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فریادیں ہیں کہ مدتیں لگا کر اس چیز کو سیکھا ہے، الحمدللہ، بھرپور کوشش کے بعد اور بڑی تکلیف کے بعد۔ اور یہ راستہ ایسا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ جتنا زیادہ انسان ایفرٹ کرتا ہے، اس کی کوالٹی کے بہتر ہونے کی کوئی انتہا نہیں۔ نہ علم کی کوالٹی کے بہتر ہونے کی انتہا ہے، نہ عمل کی کوالٹی کے بہتر ہونے کی کوئی انتہا۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ سیکھنے والوں میں ہیں، کل اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سکھانے والوں میں اور بہت آگے، سب سے آگے لے جائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین سمجھنے والوں میں سب سے آگے کا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ انسانیت کو لیڈ کرنے والے بن جائیں، آپ انسانوں کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اپنی رحمتوں کا حصار میں رکھے، اور ایمان کو ضائع کرنے والے کاموں سے بچا لے۔ عقیدہ توحید کو پڑھنے سے پہلے میں سمجھتی ہوں یہ بات چیت اس لحاظ سے ضروری ہے کہ لوگ عام طور پر یہ تصور رکھتے ہیں کہ جب ہم نے ایک عقیدہ پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب اس کے اثرات ہماری زندگی پہ خود بخود مرتب ہو جائیں گے۔ دیکھیے، وڈ کی یہ خاصیت ہے کہ گھن کو قبول کرتی ہے، جگہ دیتی ہے۔ جہاں کہیں بالکل صحیح سالم چیز موجود ہو، لیکن گھن کو بھی موقع دے دیا جائے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے، تو وہ صحیح سالم چیز برقرار نہیں رہتی۔ اس لیے اس کے ساتھ ان چیزوں کا پڑھنا، سمجھنا، جاننا بھی ضروری ہے جن کی وجہ سے
घुन न लगे. जैसे आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं, लोग इतने कॉन्शियस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कि उन्हें इतना पता चल गया कि टर्माइट कंट्रोल के लिए घर बनाने से पहले भी इंतजाम करना चाहिए, यानी दीमक को कंट्रोल करने के लिए. और अगर घर बनने के बाद भी ऐसा हादसा हो जाए, फौरी तौर पर कंट्रोल करने का सिलसिला करना चाहिए. लेकिन ईमान के बारे में ना तो लोगों को ये फहम मिलता है आमतौर पर, और ना ही लोग इसकी हकीकत को समझते हैं कि कौन सी चीज है जो ईमान को घुन की तरह चाट जाती है, खत्म कर देती है अंदर अंदर. आप एक तरफ से सीखते चले जाएंगे, अब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन दुश्मन साथ साथ है. आप जन्नत के रास्ते पे चलना चाहते हैं, दुश्मन इस रास्ते को खोटा करना चाहता है कि किसी तरह से खोट आए और वो सब कुछ जो पड़ा हुआ है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, जाया हो जाए, कोई चीज जगह बना ही ना पाए, अंदर ही अंदर खोखलापन पैदा हो जाए. तो कौन वो साहिब फहम शख्स होगा जो ये चाहे कि मेरे अंदर कोई घुन या दीमक लग जाए? कोई आप में से ऐसा है जो ये चाहे कि मेरे ईमान को घुन लग जाए या दीमक लग जाए, या मैं इतनी मेहनत करूं फिर मेरा दुश्मन मेरे अंदर से वो सब कुछ खत्म करके रख दे? क्या आप में से कोई जानता है कि ईमान को घुन की तरह चाट जाने वाली कौन सी चीज है? कौन सी चीजें? आम जिंदगी बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा मौसर कौन सी चीज है जो इंसान को खराब करती? शैतान करता है, उसका तरीका वारदात क्या है? चले इल्म आ गया, इल्म आने के बाद शैतान तो अपना तरीका जारी रखता है, वो तो नहीं छोड़ता. इल्म आने के बाद भी उसके तरीका कार में कोई तब्दीली नहीं आती, वो तो यानी ये सिलसिला जारी ही रखता है. मैं सादा तरीके से वो तरीका वारदात पूछना चाहती हूं जो शैतान इख्तियार करता है. नफ्स में तरह तरह के ख्यालात पैदा करता है, हर बुरी चीज को खुशनुमा बनाकर पेश करता, जिसकी वजह से हमें बुराई अच्छी लगने लग जाती है. बात यह भी ख्यालात से मुताल्लिक है. ख्यालात या खवातिर इसे कहते हैं अरबी जुबान में, कि ये खातिर की जमा है. ये ख्याल जिस वक्त इंसान के जहन में आता है, इंसान को तो अल्लाह ने इतना प्यारा इतना अच्छा बनाया, अपनी रूह फूंकी, फिर इंसान खराब कैसे हो जाता है उसको पता नहीं चलता. ये उसकी मजबूरी है. जो चीज उसे ड्राइव करती है वो ख्याल है, इब्तिदाई तौर पर ख्याल है. अगर अच्छा ख्याल आए तो इंसान अच्छे रास्ते पे चलता है, अगर बुरा ख्याल आए तो अच्छे रास्ते पे चलता चलता मोड़ काट जाता है. और ये ख्याल शैतान की जानिब से आता है. कोई एक मनफी ख्याल इंसान अगर उसे कबूल कर ले, इंसान अगर उस पर सोचना शुरू कर दे, तो अजीब बात है, मेरी भी आपकी भी हम सब की, कि हमारा जहन वही कुछ सोचने लग जाता है उसी के ऊपर. इल्ला ये कि हम रिजेक्ट कर दें, एक्सेप्ट नहीं करते, फिर जहन खराब नहीं होता. वरना ये ख्याल जो है आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिश का रूप धार लेता है, वही नेगेटिव चीज. फिर ख्वाहिश तमन्ना और इरादे में बदलती है, और इरादा अमल की बुनियाद है. इसीलिए अल्लाह ताला ने आमाल को इरादों से, नियत से मुताल्लिक किया, कि जो इंसान का इरादा बन गया ना, अगर अच्छा है तो अजर है अगरचे वो ना कर सके, और अगर बुरा है तो पकड़ है अगरचे वो बुराई ना कर सके. जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुम में जाएंगे. तो सहाबे कराम ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मकतूल का तो कसूर नहीं है, कातिल का कसूर है, लेकिन मकतूल कैसे जहन्नुम में पहुंचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरादा तो उसका भी यही था कि अपने भाई को मार डाले, लेकिन मौका नहीं मिला, तो उस बुरे इरादे की वजह से कहां गया? अगरचे उसकी जान गई, अगरचे उसकी जिंदगी चली गई, लेकिन गया कहां? जहन्नुम में. मैंने ये दलील आपके सामने इसलिए रखी है कि बुरे इरादों पर पकड़ है, और हमारे लोग इस बात को समझते नहीं है कि बुरे इरादे की वजह से मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया जाया हो जाएगा.
اس کا مطلب یہ ہے کہ برا خیال جو ہے جب ہمیں ڈس لیتا ہے اور وہ خیال خواہش میں بدلتا ہے، جب ہم بار بار سوچتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے گویا یہی ہمارے دل میں ہے، پھر وہی چیز ارادہ بن جاتا ہے، انسان اسے کرنے کی ٹھان لیتا. مثلاً آپ دیکھیے کہ عام طور پر سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ایک برا خیال کسی کے دماغ میں آیا، اس نے اسے ایکسپٹ کیا، سوچتا رہا، بدگمان ہو گیا، کسی کے بارے میں برا خیال ہے. اب جس وقت خیال آیا اس نے اس خیال کو دوسرے کے سامنے پیش کر دیا اور دوسرے نے بھی اسے ایکسپٹ کر لیا. اب ایک اکیلا نہیں، دو لوگ ہو گئے شیطان کے ہم خیال، کیونکہ شیطان کا خیال ہے. اب اس برے خیال کے پیچھے دو لوگ لگ گئے، لہذا دو لوگوں نے یہ طے کیا تو انہوں نے اور لوگوں سے ذکر کیا. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ جتنی جی چاہے اچھی ایفرٹس کر لیں، پورا ماحول شیطان اس خیال سے کیپچر کر لیتا، انسان اغوا ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں جیتے جاگتے زندہ چلتے پھرتے آزاد انسان، مرضی سے کھاتے ہیں، مرضی سے چلتے پھرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اغوا شدہ ہے، ذہنی طور پر اغوا ہے. اب کیا ہوتا ہے، ابلیس کے خدمت گاروں کی ایک فوج تیار ہو جاتی ہے. اب بھلائی کی جتنی جی چاہے کوششیں کر لیں، دوسری طرف سے جب تک لوگ اپنے اس نیگیٹو خیال کو، بدگمانی کو دل سے نکالیں گے نہیں، آگ پھیلتی چلی جائے گی. اور آگ کا یہ اصول ہے، جلاتی ہے. جس دل کے اندر بدگمانی کی آگ لگے اس دل کو جلاتی ہے، اور جس سوسائٹی کے اندر آگ لگے وہ پوری سوسائٹی کو کیپچر کر لیتی. آپ نے کبھی تجربہ کیا گھروں کے اندر آگ کیسے لگ جاتی ہے؟ تعلقات میں محبت کرنے والے لوگ کیسے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. شوہر بیوی کے درمیان آگ لگتی ہے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں. بعد میں خیال آتا ہے اوہو ہم پر تو شیطان کا جادو چل گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جادو تو چل گیا، اب اس کے انجام کو بھی پہنچ گئے. اب اسی طرح سے آپ دیکھیے، جیسے اگر یہ ساس بہو کے درمیان ہو، اگر یہ نند بھابھی کے درمیان ہو، دو لوگوں کے درمیان نہیں آگ ٹھہرتی. جتنے افراد فیملی کے ہیں سارے اس آگ کی لپیٹ میں آتے ہیں. انسان جب کبھی خیال قبول کرتا ہے اس کو آگ لگتی ہے. جیسے ایک اچھی بات ہے نا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ایک شخص کو بتاؤ ضروری نہیں قبول کرے، اور بڑی ایفرٹ کے بعد وہ بڑی مدت تک تقریباً 20 لوگوں تک بات پہنچتی ہے. ورلڈ وائڈ اس پہ ریسرچ ہو چکی. آپ یہاں سے فیل کریں کہ کوئی کھڑا ہو نگاہیں اس کی طرف ہو جاتی ہیں، کوئی بیٹھ جائے تو تب، کوئی چل کے چلا جائے تب، تو خیال گزر جائے تو پھر تو ذہن میں ہی نہیں رہتا کہ کسی اور نے خیال ڈالا. ایسا ہی خیالات کے لیے آندھیاں جھکڑ چلنے کے لیے ذہن اور دل کو آزاد چھوڑا ہوا. دل کے دروازے ہر ایک نے ابلیس کے لیے کھول رکھے ہیں. آؤ اور آ کر کرو شکار مجھے، کیونکہ جب تک پہرے دار نہیں بٹھائیں گے وہ تو آتا جاتا رہے گا. وہ کتنی سہولت کے ساتھ آتا جاتا ہے، کودتا پھانتا پھلانگتا پھرتا ہے، رقص کرتا ہے دل پہ کہ یہ دیکھو یہ میرا دل ہے. دل تمہارے اندر ہے، دھڑکتا تمہارے اندر ہے، سوچو گے تم، زندگی تمہاری ہے لیکن ارادہ میرا ہے. تباہ کر دوں گا، چبا ڈالوں گا، کچھ نہیں چھوڑوں گا تمہاری زندگی کا. اس نے اپنے رب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو میں انہیں چبا کر پیس ڈالوں، میں اس کی نسل کو ہی چبا ڈالوں آدم کی. اتنا اس کو غصہ ہے آدم علیہ السلام کی بڑائی پر، انسان کے اعزاز پر، کہ اللہ نے اسے مسجود ملائک ٹھہرایا. اور اس کی ایفرٹ کبھی نہیں رکتی. انسان سو جاتا ہے، وہ نہیں سوتا. وہ انسان کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے، انسان ذکر کر کے نہیں سویا، اس کے دل کو، اس کے ذہن کو اپنے قابو میں کر لیتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں پتا چلتا ہے جس وقت انسان سویا ہوا ہو تو شیطان انسان کے ناک کے بانسے پر رات بسر کرتا، اور جس وقت وہ فجر کے لیے اٹھنا چاہتا ہے اب اسے کہتا ہے سو جا سو جا. اور انسان جو ہے اگر ذکر کر کے نہیں سویا تو ظاہر ہے غفلت کی حالت میں سے پتہ نہیں چلتا، سویا رہتا.
اس کی کوشش اس وقت تک جاری رہتی جب تک سورج نہیں نکل آتا. جب سورج نکل آتا ہے تو کہتا ہے اچھا اٹھ جاؤ, کیونکہ اس کا کام ہو چکا ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا شیطان انسان کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے. جب انسان بستر سے اٹھ جاتا ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے, اور پھر اسی طرح سے جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری, اور جائے نماز پہ آتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے, اور انسان حشاش بشاش فریش ہو جاتا ہے, ورنہ اس سے پہلے وہ فلی کنٹرولڈ ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو ذکر کر کے سوتے ہیں؟ الحمدللہ. لیکن کتنے لوگ ہیں جو پھر بھی فیل کرتے ہیں کہ صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہوگا جس کو مشکل نہ پیش آتی ہو. مشکل یہ رہتی ہی ہے, صرف وہی لوگ جو بہت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ سے رحم کی دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے آسانی ہوتی. اور پھر اگر صبح اٹھ جائیں تو شیطان اس قدر برے برے خیال دل میں ڈالتا ہے, کیا مشقت ہے, کیا مصیبت ہے, کیا یہ ضروری تھا اتنی صبح کی نماز ہم پر فرض ہو جاتی. اور اگر اللہ کو وہ کچھ نہ کہہ سکے تو جس نے اٹھایا چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو, ماں کو ہی برا بھلا سمجھنا شروع کر دیتے, چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو, جو اٹھائے گا وہ برا ہے. آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے اٹھانے والے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں لگتے. آپ اپنے ساتھ انصاف کریں گے تو آپ کو فیلنگ ہوگی. اگر آپ کو اٹھانے والے اچھے لگنے لگ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا رب سے ایک تعلق بن گیا, اور اگر برے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ شیطان سے تعلق بہت مضبوط ہے. یہ مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے, اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نیکی کی بات ورلڈ ریسرچ ڈیٹا ہے 1 سے میکسیمم 20 تک پہنچتی ہے. مثلا ایک کے پاس ایک بات ہے نا, آپ اپنے گھر جائیں گے, آپ کسی سے بات کریں گے, زیادہ سے زیادہ 20 لوگوں تک بات پہنچ جائے گی, اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, یعنی اس کے اثرات 20 تک پہنچتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں شیطان نے برا خیال ڈال دیا تو وہ 1 سے ڈائریکٹلی 6 تک پہنچتا ہے فوراً, اور فوراً جو ہے 20 لوگوں تک اور 500 لوگوں تک ود ان نو ٹائم پہنچ سکتا ہے. برائی کے لیے شیطانی جو ایجنٹ ہے وہ اتنے خدمتگار ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی بات کی اور آپ کی بات جو ہے اچک لیں شیاطین اور لوگوں کو تیار کریں اور وہ بات آگے بڑھ کے پھیلائیں یوں 500 لوگوں تک. یعنی اس کے اوپر کافی ریسرچز کی گئی اور اس کا یہ ریزلٹ برآمد ہوا کہ بری بات فوراً 500 لوگوں تک پہنچتی ہے, لیکن اچھی بات میکسیمم بہت ایفرٹ کے بعد 20 لوگوں تک پہنچتی. اس کا مطلب یہ ہے ہم سخت خطرے میں ہیں اور ہمارے ایمان پر حملہ بڑا سخت ہے. یہ میں عقیدہ توحید سے پہلے بات اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ شیطان سے پہلے سے الرٹ ہو جائیں, کہیں اللہ کی توحید کے بارے میں وہ کوئی خیال نہ ڈال سکے, کیونکہ یہ وہ موڑ ہے جہاں وہ انسانی ذہنوں کو اچک لیتا ہے اور لوگ اپنے رب ہی کے خلاف ہو جاتے. اور اگر نہ ہو سکے, اتنی جرت نہ ہو, کم از کم اتنا ضرور کر لیتے ہیں کہ جو دین سکھانے والے ہیں ان کے خلاف ہو جائیں, یا جو دینی ماحول کے اندر رہنے والے ہیں انہی کے خلاف ہو جائیں. تو بیٹا آپ نے کانشیس رہنا ہے انشاءاللہ. کیوں؟ آگ سے بچنے کے لیے. وہ آگ جو جہنم کی ہے وہ تو اس زندگی کے بعد کی ہے نا, لیکن شیطان اتنی ایفرٹ کرتا ہے آج ہی زندگی کو آگ لگ جائے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو آگ لگ جائے؟ یہ بھلا کون چاہ سکتا ہے؟ اس لیے برا خیال نہیں آنے دینا ذہن. لیکن میدان کیا ہے برے خیال کا؟ آپ پہچان کیسے سکتے ہیں کوئی برا خیال ہے؟ آپ کے دل میں دین کے بارے میں بدگمانی آئے گی, دینی نظریات کے بارے میں, آپ کے دل میں دین پھیلانے والوں کے بارے میں, دینی ماحول کے بارے میں. ہو سکتا ہے ابلیس آپ کو ایسے مقام پہ کھڑا کر دے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل حق پر سمجھتے ہو. مثلا آپ اس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں تو اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے آپ ماحول کے خلاف ہو جائیں. ایسی پاسبلٹی ہے. آپ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ کے پسندیدہ. آپ کو اللہ یہاں منتخب کر کے لایا ہے. آپ نے ابلیسی ایجنٹ کا کردار ادا نہیں کرنا انشاءاللہ. تو شیطان اپنا طریقہ کار جاری رکھنے کے لیے بالکل تیار ہے. اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, لیکن
رب کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اس نے قرآن بھیجا ہے، اس نے رسول بھیجے ہیں، اس نے اس طریقہ تعلیم کو جاری کیا کہ اگر شیطان کی فوجیں متعین ہے تو رحمان کے بندے بھی اکٹھے ہوں اور رحمان کے بندے اس کا مقابلہ کریں، اللہ کی پناہ لیں۔ اس لیے آج ہم پہلے طے کریں گے، کیونکہ دنیا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، جتنی خرابیاں پیدا ہوئیں ان میں سب سے بڑی خرابی اللہ کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس میں پیدا کی ابلیس نے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں اس خرابی کے پیدا ہونے سے پہلے آپ اپنے بارے میں کانشیس ہو، کچھ چیزیں طے کریں، ہم نے کون سے اذکار کرنے، کیسے ہم نے اللہ کی پناہ لینی ہے۔ ہم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے اس ابلیس کا، ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن شیطان کی چالوں کے مقابلے میں اپنے رب کی مدد ضرور لے سکتے ہیں، اپنے رب کی پناہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رب کی پناہ لینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جہاں کہیں کوئی برا خیال آئے، آپ کے لیے یہ اسائنمنٹ ہے، خود بے خیالی میں بری بات کہہ جائیں، خیال کو قبول کر لیں، جو ارد گرد والے افراد ہیں وہ ضرور تلقین کریں، کوئی نیگیٹو خیال، نیگیٹو بات نہیں سننے انشاءاللہ، چاہے باپ کہے، بہن کہے، دوست کہے، شوہر کہے۔ کسی کی غیبت، کسی کی چغلی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بات سچی ہے، ہاں اس میں کیا شک ہے، غیبت سچی ہوتی ہے، لیکن غیبت جیسا سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بدگمانی سچ ہو سکتی ہے، برا خیال جو ڈالا جائے وہ سچا ہو سکتا، لیکن اس کو اندر رکھنے سے ہمیں آگ لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا، اپنے فکر کر لیں، اپنے فکر کر لیں، اس ماحول کی فکر کر لیں، اپنے آپ کو آگ لگنے سے بچانا انشاءاللہ۔ اس کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ایک تو استغفار کریں گے انشاءاللہ کثرت کے ساتھ، دوسرے اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ کوئی شخص کسی معاملے میں بری بات شیئر کرنے کی کوشش کرے، اس کو بھی اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کریں گے اور اس کو اللہ کا خوف دلائیں گے، ایسی بات مت کرو، ایمان اڑ جائے گا۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی سے لٹکنے والے یاقوت کھینچے تو فرعون کو طیش آ گیا، اس نے کہا اب نہیں رہنے دوں گا۔ تو حضرت آسیہ نے ان سے یہی بات کہی تھی کہ یہ بچہ ہے، ہر سرخ چیز کی طرف لپکے گا، اس لیے انگارے منگا کر دیکھ لو۔ انگارے منگائے گئے تو حضرت موسیٰ نے وہ بھی اٹھا کے زبان پہ رکھ لیے، واللہ عالم۔ لیکن میں نے تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے زبان کی مثال رکھی ہے کہ ایک بچے کو سمجھ نہیں ہے آگ جلاتی ہے، اس لیے وہ آگ میں ہاتھ بھی ڈالے گا، آگ سے نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ صرف آگ کا معاملہ نہیں، میڈیسنز ہیں، پوری ورلڈ میں یہ ریکگنائزڈ ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دوائیاں دور کر دینی چاہیے، کیونکہ بچے نہیں سمجھتے، اس لیے بچوں کی رسائی میں نہیں رکھنا۔ بچے چاہے باتیں بہت بڑی بڑی کر لیں، سمجھ بالکل نہیں ہوتی ان کے اندر۔ آپ بچوں کو سکھا دیں، زبان سے کھٹ کھٹ بولیں گے، ساری باتیں سنا دیں گے، آپ کو لگتا ہے بچوں کو بڑی سمجھ آ گئی، لیکن کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ تا وقت یہ کہ وہ اچھے طریقے سے ایک چیز کی حقیقت کے بارے میں جان نہ لیں، اسے سمجھ نہ لیں۔ جب انسان جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر یقین اتر آتا ہے، عمل بدل جاتا ہے۔ مثلا جو بچہ یہ سمجھ جاتا ہے آگ جلاتی، آپ بچے کو ہزاروں بار سمجھا لیں، نہیں سمجھ آتی اسے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آخر کار گھروں کے اندر نیچے جو مختلف سوئچز لگائے جاتے ہیں یا پلگز لگائے جاتے ہیں، ہر ایک چیز کو کور کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں ایک بچہ ہے جسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہیں ہاتھ نہ ڈال دے بجلی کے تاروں کو، کیونکہ آپ اسے کہیں گے بیٹا اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، یہاں ہاتھ نہیں ڈالنا، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اسے کیا پتا زندگی کیا ہوتی ہے، اس کو تو یہ پتا ہے یہ سوراخ ہے، اس میں ہاتھ ڈال دینے چاہیے بس۔ جیسے بہت بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، تو انہیں یہ پتا چلتا ہے یہ بات میرے دماغ اور دل میں آ گئی، اب اسے کہہ ڈالو، بدگمان ہو جاؤ، تانا دو، چغلیاں کرو، غیبتیں کرو۔ اس سے آگے کی کوئی بات، کتنے بوڑھے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آئی، پوری حیات گزر جانے کے بعد بھی
میں نے بوڑھے کی بات اس لیے کی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچے کو ایک بات سمجھ نہیں آئے، اگر اس نے پوری حیات میں نہیں سیکھا، ساری حیات گزر جائے گی، نہیں سمجھ آئے گی آخری وقت تک۔ اس وجہ سے سب سے پہلا کام علم ہے، جاننا۔ لیکن جاننے کا فائدہ کب ہوگا؟ جب سمجھ آنے لگ جائے، یعنی جان کر، علم حاصل کر کے اسے سمجھنا، سمجھ کی وجہ سے دل میں یقین اترتا ہے، پھر انسان کا عمل بدلتا ہے۔ یہی عمل بدلنے کا راستہ ہے آج بھی، آئندہ آنے والی زندگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں اور ہمارا عمل نہیں بدلتا، تو انہوں نے اصل میں پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ غلط فہمی ہے، وہ چاہے جتنے الفاظ جی چاہے بول لیں، وہ صرف زبان سے بولے جانے والے الفاظ ہیں، ایسے ہی جیسے طوطا بولتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ علم وہ ہے جو آپ کو سمجھ آئے، جس سے آپ کا رویہ بدل جائے۔ باقی علوم علوم ہی نہیں، چاہے اس کے لیے یونیورسٹیاں کھول لیں، چاہے پوسٹ ڈاک کی ڈگری دے دیں، ڈاکٹریٹ بھی نہیں، پوسٹ ڈاک کی ڈگری دے دیں، کوئی علم ہی نہیں، چاہے وہ دین کے علم ہو یا دوسرے علوم ہو۔ دین کے علم میں تو خاص بات ہے کہ دین کا علم صرف جان لینے کا نام نہیں ہے۔ دین کے علم کو سمجھنا، پھر اس کو سمجھ کر آگے کے معاملات نہیں کرنے پڑتے۔ جو بات سمجھ آتی ہے یوں دل کے اندر اترتی ہے، جیسے نمک پانی کے اندر اتر جاتا ہے، آپ نہ بھی گھولیں وہ خود ہی گھل جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ سمندر کتنے کڑوے ہیں نا، کتنی کڑواہٹیں گھلی ہوئی ہیں اس میں، مزید کچھ ڈال دو وہ بھی قبول کر جائے گا۔ کتنی چیزیں ہیں جو سمندر کے اندر جاتی ہیں، سب کچھ قبول کر لیتا۔ کہتے تو یہ ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے، لیکن جو سمندر سے ڈونگا یعنی سمندر سے گہرا دل ہے نا، اس کو رب جانتا ہے۔ اس رب نے ہمیں علم دیا ہے، کون سی چیز ہے جو گہرائی میں اتر جائے گی، گہرائی میں کیسے اترے گی، گہرائی میں لاجیکل ریزننگ سے اترے گی۔ جیسے آپ پڑھ رہے ہو الحمدللہ، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ کوئی کسی مخصوص جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کہیں بھی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ تعلیم دی جا سکتی ہے، لیکن بڑی معذرت ہماری سوسائٹی میں دین کو لاجیکلی نہیں سکھایا جا رہا۔ دین کا مقصد جب سمجھ نہیں آتا، کسی چیز کی حقیقت پتہ نہیں چلتی، وہ دل کے اندر نہیں اترتی، انسان قبول نہیں کرتا۔ وہ چپ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس کے مطابق اس کا رویہ نہیں بدلتا۔ تو نہ سمجھی آپ دیکھنا چاہیں اپنے اپنے رویے سے دیکھ لیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہ سمجھیے، کہاں سے دیکھیں گے؟ اپنے رویوں سے۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں جاری ہیں، اگر اس کا خوف نہیں آتا، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے ہونے کے باوجود دل کچھ اور ہی کاموں میں لگا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نہ سمجھی تو ہے نا، کیونکہ اللہ کی عظمت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے تو انسان کا رویہ بدلتا ہے۔ تو یہ دین آتا ہے لاجیکل ریزننگ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین سکھایا؟ حضرت جبریل آئے، انسانی شکل میں آئے، دہیا قلبی کی شکل میں، بہت خوبصورت صحابی تھے۔ آئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، یہ کیسا شخص ہے، اس کو سینس نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کا بہت زیادہ لوگ ریگارڈ کرتے تھے کہ یہ آیا رسول اللہ کے گھٹوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے آپ کی رانوں پر رکھ دیے، اسے کوئی پتہ نہیں چل رہا یہ کیسے کر رہا۔ لیکن یہ عمل کیوں ضروری تھا؟ تاکہ سب کو پتا چل جائے کچھ انوکھی بات۔ ساروں کی پوری توجہ ہو گئی تو انہوں نے سوال کیا مل اسلام، و اسلام کیا ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا، پھر سوال کیا مل ایمان، و ایمان کیا ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا، پھر سوال کیا مل احسان، و احسان کیا ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا، پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ بتائیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کی کچھ نشانیاں بتائیں، پھر وہ شخص چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ کہاں گیا۔ پھر لوگوں سے پوچھا یہ کون تھا؟ سب لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ کون تھا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے
तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो दीन कैसे सिखाया? छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स, सवाल से और लॉजिकल जवाब से, मुख्तसर जवाब, टू द पॉइंट। उतनी बात पता चल जाए ताकि दीन अंदर उतरे, लोगों को पता चल जाए, डिफरेंशिएट कर सकें। यही तरीकाकार हमने अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार करने की कोशिश की कि हम छोटा सा सवाल छोटा सा जवाब दें। जैसे जैसे जवाब रसूलुल्लाह देते थे, तलाश कर करके कहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कैसा जवाब दिया, ताकि हम दीन को बेअन ही उसी तरह सीखने के काबिल हो जाएं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, और फिर हमारी जिंदगियां भी वैसे ही बदल जाएं, हमारे अंदर भी वैसा ही ईमान आए जैसे सहाबा कराम के अंदर था। तो आज अल्लाह से दुआ कर लीजिए, अल्लाह ताला हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए और हमें सहाबा कराम की तरह का ईमान अता फरमाए, और हमें उसी तरह सीखने और सिखाने की तौफीक दें जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में लोग दीन सीखा करते थे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दे कि हम तहकीक के साथ उसी तरह से दीन को सीखें और कोई चीज इस दीन से बाहर से कबूल न करें, जैसे रब ने सिखाया, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो अब तक हमने बात की तौहीद के हवाले से। 4 बातें हैं, कौन कौन सी हैं? मार्फत, तस्दीक, इकरार और अकीदा रखना। 4 बातें हैं। इन चारों की वजह से एक शख्स ईमान की हालत में आता है, यानी वाक़तन वो अगले दर्जे में दाखिल हो सकता है, फिर उसका अकीदा बनता है, फिर गिरा लगती है। इसलिए अल्लाह ताला की जात हो या अंबिया की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या किताबों की, या इसी तरह से फरिश्तों की, या आखिरत के दिन की, या तकदीर की, मार्फत जरूरी है। और क्या चीज जरूरी है? तस्दीक, इकरार और अकीदा। ये 4 चीजें जरूरी हैं हर जगह पे। तो मार्फत पहचान नहीं होगी, तस्दीक नहीं होगी, इसलिए जानना पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ताला हमें खालिस और सच्चे अंदाज में जानने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह जैसे 4 चीजें हमने देखी, उसमें अगली बात है कि अल्लाह ताला मौजूद है। अब अल्लाह के मौजूद होने के बारे में मार्फत, अल्लाह कैसे मौजूद है, ये सीखने की जरूरत है ना, कि अल्लाह कैसे मौजूद है। फिर अल्लाह के मौजूद होने की बात किस तरह से हमारे दिलों के अंदर उतरे कि तस्दीक करें, उसका इकरार करें, और ये बात अकीदा बनकर दिल के अंदर बैठ जाए। अब ये पहली बात है मौजूद होने की, लेकिन हम अपने मकाम पर देखेंगे कि अल्लाह कैसे मौजूद है। वजूद तो वो रखता है, लेकिन क्या उसका वजूद हर जगह मौजूद है, या वो अपने इल्म की वजह से हर जगह मौजूद, कि इल्म रखता है हर एक का। इस बारे में लोगों ने बहुत ठोकर खाई है। तभी मैंने आपसे कहा ना कि पहले औज़ु बिल्लाह पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि किसी किस्म का कोई शक शैतान हमारे अंदर ना डाल सके। दूसरी चीज जो है वो अपने अफाल में यकता है। अफाल, अफाल किसे कहते हैं? फेल की जमा है। फेल किसे कहते हैं? काम को, यानी जो काम वो करता है वैसा काम कोई नहीं कर सकता। मसलन अल्लाह रिज्क देता, राज़िक है, रिज्क देता है, रिज्क के लिए असबाब पैदा करता है, फिर रिज्क के लिए लोग गैरों के दर पे क्यों पहुंचते हैं? इसी तरह से अल्लाह ताला के जितने अफाल हैं, हम इंशाअल्लाह मुख्तसरन तो अभी पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला के अफाल के बारे में, और जानने की जरूरत है हमें अल्लाह ताला के अफाल कौन से हैं, वो अपने अफाल में कैसा है, और फिर ये कि हम उसको पहचाने भी, उसकी तस्दीक भी करें, इकरार भी करें, अकीदा रखें उसके अफाल के बारे में। इसे रुबूबियत कहते हैं कि अल्लाह रब है ना। रब कौन होता है? जो परवरिश करता है, निगहदाश्त करता है। रुबूबियत को समझना चाहें तो सादा सी बात मैं आपके सामने रखती हूं, इसमें आपको रुबूबियत के सारे पहलू ऑलमोस्ट समझ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक बीज है, किसान बीज बो देता, बीज उगाता है, फिर बीज जो है वो पौधे या दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है, फिर उस बीज
سے نکلنے والے پودے کے اوپر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں. تو وہی بیج جو ہے وہ تناور درخت تک پہنچ گیا نا. اب آپ دیکھیے بیج کو درخت بننے تک کس نے گائیڈ لائن دی؟ کیا کسان گائیڈ لائن دیتا ہے کہ آپ کے اندر سے اس طرح کی کمپل نکلے گی اور مٹی تمہیں جگہ نہیں دے گی، مٹی سے اس طرح سے جگہ لینی ہے، اور تمہیں پانی نہیں ملے گا، تم نے اس طرح پانی کھینچ لینا ہے کسی کا، اور نمکیات نہیں ملیں گے، تم نے اس طریقے سے کسی کے نمکیات پر قبضہ کر لینا، اور روشنی کے لیے دوسروں کا حق بھی چھین لینا، یا چلو اپنا ہی صحیح. کوئی اسے ہے گائیڈ لائن دینے والا؟ کون ہے جو بیچ سے کمپل اور جڑ نکالتا ہے؟ کون ہے جو چھوٹی سی کمپل کو پروان چڑھاتا ہے؟ کون ہے جو اس کو تنے کی صورت میں درخت اور اس کی شاخوں اور اس کے پھلوں کی صورت میں بدلتا ہے؟ یہ سلسلہ ایک دن میں نہیں ہوتا، لمبا عرصہ چاہیے. اتنے پورے عرصے میں کون ہے نگہداشت کرنے والا؟ کون ہے پرورش کرنے والا؟ کون ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ سارے کام جو ایک بیج کو پودا بننے کے لیے درکار ہوتے ہیں، یہ کام کرنے والا اللہ ہے، رب. اسے ربوبیت کہتے ہیں. سب کچھ فراہم کرنا بھی، نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا اور نشو و نما کرنا، پروان چڑھانا، سب ربوبیت ہی میں آتا ہے. بات کلیئر ہو گئی افعال کے حوالے سے؟ ابھی تو صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ توحید ہے کیا. تو توحید میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ اپنے افعال میں یکتا ہے، کوئی شریک نہیں اس کا. پھر آپ دیکھیے وہ اپنے اسماء و صفات اور عبادت میں اکیلا اور بے مثال ہے. عبادت سے مراد الوہیت ہے، الوہیت سے مراد عبادت ہے. اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں اور توحید الوہیت بھی، کہ وہ اپنے اسماء میں صفات میں اکیلا ہے. اس جیسی صفت کسی کے اندر نہیں ہو سکتی. جیسے صفت رحمت ہے، انسانوں کے اندر بھی رحمت ہوتی ہے، اس جیسی نہیں. یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جس میں سے ایک حصہ ہے جس سے وہ دنیا والوں پر رحم فرماتا ہے، اور اسی ایک حصے میں سے ساری مخلوقات کو رحمت یا محبت عطا کی گئی. اور ایک گھوڑی یا ایک بکری اپنے بچے کے اوپر سے کھر اٹھاتی ہے. گھوڑی جو ہے اگر بچے پہ رکھ دے کھر تو بچہ بیچارہ کیا کر لے. گھوڑی اپنے بچے سے اگر کھر اٹھاتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ، اور 99 حصے اس کی رحمت کے ایسے ہیں جس سے وہ آخرت میں انسانوں پر رحم فرمائے گا. لیکن وہ رحمت صرف مومنوں کے ساتھ خاص، جو عقیدہ توحید رکھیں گے، جو اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی توحید، اس کی الوہیت کو، اور پھر اس کے اسماء و صفات کو سمجھیں گے، اس کی ربوبیت کو سمجھیں گے. جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے اسماء و صفات اور عبادت میں اکیلا اور بے مثال ہے، وہ اپنی ذات، صفات اور اوصاف و کمال میں یکتا اور بے مثال ہے. ذات میں بھی، اوصاف میں بھی، کمال میں بھی. اور اس کا کوئی ساجی شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ ہم مرتبہ نہیں، صرف وہی با اختیار ہے. عام دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ اختیارات اس نے خود تقسیم کر رکھے ہیں، کسی کو روزی دینے کا، کسی کو اولاد دینے کا، کسی کو صحت دینے کا، کسی کی مشکلات دور کرنے کا. ہماری سوسائٹی میں یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں نا، ان غلط فہمیوں کو شرک کہتے ہیں. ہم اس کو آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف وہی با اختیار ہے، اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، پہلی بات. نمبر 2، اسے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے. کیا دنیا میں صاحب اختیار لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ انہیں ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے صاحب اختیار لوگوں. مثلا کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے، کیا اسے وزیروں کی ضرورت ہوگی؟ ہر ایک کو ہوتی ہے، جہاں جو کسی مقام پر ہو. مددگاروں کی فوج کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ ایسا با اختیار ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اور نہ اس کے معاملات میں کوئی دخل دے سکتا ہے، جبکہ انسانوں کے معاملات میں انسان دخل اندازی کرتے رہتے ہیں، چاہے کوئی بادشاہ وقت ہی کیوں نہ.
اور کچھ نہیں تو کسی کا ذہن ہی خراب کر دیا. پروپیگنڈا بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں مسلسل کوئی پازیٹو بات کی جائے تو وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو اللہ کو کسی کی امداد کی ضرورت نہیں، اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. دوسری بات دیکھیں گے، اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اسی لیے اس کو دین توحید کہا جاتا ہے. مسلم کی روایت ہے 111. تیسری بات ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ نمبر 1، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات کی معرفت پر پیدا ہوتی ہے، ان کی زندگیوں کی درستگی کا دار و مدار اس عقیدے پر ہے. دوسری دلیل اس کی یہ ہے، عقیدہ توحید کیوں ضروری ہے؟ تو عقیدہ توحید اس لیے ضروری ہے کہ زندگی درست ہو ہی نہیں سکتی اس عقیدے کے بغیر، اور ہر مخلوق ایک اللہ کی توحید پر پیدا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور رب العزت کا فرمان ہے، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، یعنی دین توحید پر ہر ایک پیدا ہوتا، 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 یعنی دین توحید پر ہر ایک پیدا ہوتا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.